سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک ویڈیو میرے پاس ہے اور ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ جو آڈیو ہے وہ آپ کو سنوائی جائے، مگر اس میں آواز اتنی سلو ہے کہ بڑی مشکل پیدا ہو رہی تھی، اور پھر سوچا گیا کہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، کیونکہ کل بھی ایک پروگرام میں ایک آڈیو شامل کی گئی تو کسی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب سمجھ نہیں آ رہی، باقی تو سب کو آ گئی اور ایک بندے نے ہمارا یہ اعتراض کیا۔ خیر، ہم تو ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ کیس سن لے ذرا پہلے کیا ہے جو پاکستان میں آج حالات بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح لوگوں کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے، لوگوں کو مختلف طریقے کے ساتھ بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب اپنا مذہب جو ہے وہ تبدیل کریں۔ اب جن کو کہا جاتا ہے کہ مذہب تبدیل کرے، ان کا پہلے ہی وہی مذہب ہے، لیکن کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ایک سسٹم پکڑا ہوا ہے کہ جناب ہم نے جب تک آپ کو مسلمان نہیں کرنا اس وقت تک آپ کے لیے یہاں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے کسی بھی فرقے کے لوگ ہیں، انسان جو بھی ہے، انسانیت کا احترام ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کے مطابق جو بھی وہ عبادت کرنی چاہے وہ کرے۔ مگر ہمارے کیونکہ ایک 295 298 ایسی تلوار لٹکائی گئی ہے کہ جس چکر میں یہ پھر بتاتے ہیں جناب آپ کے خاندان کے اوپر بھی یہ پورے کیس ہم ڈال دیں گے، اور اس ویڈیو میں 30 کے قریب لوگ بتایا جا رہا بیٹھے ہوئے ہیں، نظر تو نہیں آئے اتنے 30، شاید کوئی ادھر ادھر باہر بیٹھے ہوں۔ اور یہاں پہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ایک احمدی ہے، اس کو یہ لوگ گھیرے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شروع یہ کیا گیا ہے وہاں سے کہ جو شکاک پہ لگا رہے تھے ہم اس سے یہ باہر نکل گئے اور اب یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ پہلے قادیانی تھے، اب یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب ان صاحب کو یہ کلمہ پڑھا رہے تھے، یہ کشمیر کا علاقہ ہے، آزاد کشمیر کا، تو کلمہ ان کو پہلے ہی آتا تھا، اور مولوی صاحب نے بہرحال خانہ پوری کرنے کے لیے تھوڑا سا سٹارٹ لیا تو انہوں نے پورا خود ہی پڑھ کے تو بتا دیا کہ مجھے آتا ہے کلمہ۔ تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ کون سا کلمہ یہ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ لوگ کہتے، کچھ لوگوں نے مجھے یہ سوال کیا کہ پاکستان میں رہنا ہے تو بڑا مشکل ہو گیا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر مذہب میں، ہر دنیا کے جو بھی فرقے ہوں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، انسان کہہ لیں، جو سخت دل بھی انسان ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ یہ کوئی تبلیغ کے ذریعے نہیں، ان کو جو بھی کلمے پڑھا رہے ہیں کوئی تبلیغ نہیں کی انہوں نے۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ کسی کو بھی آپ نے پہلے دعوت اسلام دینی ہے یا کسی مذہب کی بھی دعوت دینی ہے، اس کو اس کے متعلق بتایا جائے۔ یہ بلیک میل کے ذریعے مسلمان کیے جاتے ہیں، جو مسلمان پاکستان کے آج کے حالات میں ہیں، جن کو پوری دنیا جو ہے وہ جس نظر سے دیکھتی ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ جو حالات ہیں ہمارے پاکستانیوں کے بنے ہوئے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ 20,000 شاید کہ 25,000 فقیر سعودی عرب میں پائے گئے ہیں، اور جن میں سب سے بڑی تعداد وہ پاکستانیوں کی ہے۔ اب یہ 20-25,000 جو لوگ ہیں یہ مانگنے والے، یہ مسلمان ہی ہے نا، پاکستانی بھی چلو ملا لو ساتھ۔ تو جو چیزیں ہم نے اسلام کی پیش کی گئی یا جو اسلام ہم نے بتایا، اس کی یہ حالت آپ کو میں نے تھوڑی سی بتا دی کہ سعودی عرب میں، کیونکہ پتہ ہے رمضان کا مہینہ کافی گرائی شرائی ہوتی ہے، پیسے پوسے لوگ دے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا سیزن ہے مانگنے والوں کا، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور وہاں پہ نہ کسی کو یہ ہوتا کہ میری کوئی عزت ہوگی، کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ میری بے عزتی ہوگی۔ تو یہ اسلام ہم نے لوگوں کو دیا ہے، یہ مسلمانوں کو ہم نے جو چیز دی ہے۔ آج اگر آپ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کرسچن ممالک ہیں، مسیح برادری ہے یورپین ممالک میں، وہاں پہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں، اور یہاں پہ
جو مذہب کا کیڑا ہوتا ہے اپنے ممالک میں یہاں کے نکل جاتا ہے. یہاں نہ آپ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، نہ آپ کسی کو زبردستی کلمے پڑھاتے ہیں، اور نہ کسی کو کہتے ہیں کہ کلمے پہ کلمہ پڑھتے جاؤ، کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ آزاد ہے اور کسی کے اوپر آپ پریشر نہیں ڈال سکتے، کسی کو زبردستی نہیں یہ آپ کہہ سکتے. یہ جو قوانین پاکستان میں بنے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک بندے کو کلمہ پڑھائیں یا 30 کو پڑھائیں یا 40 کو، لیکن یہ قوانین جو بنائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا، کبھی ناصر مدنی آ جاتا ہے، کبھی طارق مسعود آ جاتا ہے، کبھی ایسے لوگ بھی آپ دیکھنے کو آ رہے ہیں. جب سے یہ رجب کا کیس ہوا، رجب بٹ کا، انہوں نے آ کے ایسے شور ڈالا ہوا ہے، اور جب ان کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں تو وہ خود مجرے دیکھ رہے ہیں، مجرے سن رہے ہیں، وہاں پہ عورتیں گود میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور فتوے ان کے یہ ہے کہ جناب قادیانی کافر ہیں، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے. اور وہ کہتے ہیں جی، ایک مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ روزے رکھو نہ رکھو، آپ نماز پڑھو نہ پڑھو، آپ جو مرضی کرو، مگر عاشق کے رسول کے لیے آپ نے آواز اٹھانی. یہ تعلیم دے رہے تھے، میرے پاس ان کی بھی آڈیو شاید کہیں پہ موجود ہے. تو جناب صورتحال یہ ہے اس وقت پاکستان کی کہ جو وہاں پہ حالات بنے، تھوڑے سے اس پہ ہی بات کر لیتے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو معاشرے کو دیا، پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ ہمارے معاشرے کو ملا کیا. ایک نواسے نے اپنا نانی کے ساتھ غلط کام کیا، اس کے پروگرام بھی آج کل ٹک ٹاک پہ چل رہے ہیں. ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا، اس کے بیانات، اور لڑکی کے جو ہیں وہ 12-14 سال کی بچی ہے، وہ 1 سال سے وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات چلاتا رہا. لڑکی پریشان تھی، اس نے اپنے بھائی کو بتایا، وہ بھائی بھی خاموش رہا، اور پھر کہیں جا کے اس نے اپنی ماں کو بتایا، پھر وہ بندے کو گرفتار کیا گیا. ایک دادا اپنی پوتی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بن گئے. ناجائز تعلقات یہ نہیں کہ وہ لڑکی بھی راضی تھی، زبردستی بنا لی، کیونکہ وہ اس کو بلیک میل کرتا رہا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. کبھی کوئی آپ کے سامنے اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ کیونکہ وہاں پہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے تو یہاں پہ روزانہ اس طرح کے مسائل بنتے ہیں، روزانہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اور لیکن یہی بندے جو یہ دادا ہے جس کا میں نے کہا، یا نواسا یا باپ، اگر ان کو طریقے لے بیکا لے کے کہ آ کے یہاں پہ آپ نے عاشق رسول کے نعرے لگانے ہیں تو یہ سب سے آگے ہوں، یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. ایک میرے پاس اور ویڈیو آئی، مولوی وہ بچہ قرآن مجید پڑھنے آتا تھا، شاید پنڈی کا واقعہ، تو اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی. زیادتی کے بعد کہا جی کہ اس کو قتل کر دیا. جب اسے پوچھا گیا تو کہنے لگا جی میرا تو اس میں قصور نہیں، شیطان میرے پہ حاوی ہو گیا تھا. اتنا مطلب اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کوئی چیز اپنے آپ پہ نہیں ڈالتے، سب چیزیں شیطان پہ ڈال دی، کبھی کسی پہ ڈال دی، کبھی کسی پہ ڈال دی. اور یہی کچھ پاکستان کے حالات پہ چل رہا ہے. ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے جرنیل ہیں، ہمارے عدالتیں ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں مانا کہ یہ ہماری غلطی ہے. وہ یہی کہیں گے جی نہیں ہماری غلطی نہیں، ہم ٹھیک تھے، یہ جی فلاں فلاں کے اوپر ڈال. آپ نے دیکھا کل میں نے وہ سموسے والوں کا بتایا تھا، فری میں سموسے نہیں پولیس والے کو دیے، اس پہ منشیات کا کیس ڈال دیا، شراب کا ڈال دیا. تو یہ حالات ہے جس ملک کے ہوں، وہاں پہ آپ جو لوگ پہلے کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے جو رزلٹ نکل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم نے ایک قادیانی کو مسلمان کر لیا، لیکن جو وہاں پہ مسلمان ہیں انہیں تو آج تک آپ مسلمان نہ کر سکے، نہ خود مسلمان بن سکے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو اس معاشرے کی حالت آپ نے کر دی ہوئی. ابھی رجب بٹ کی بات کر لیتے. رجب بٹ کو اب جناب یہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے جی اسے معاف کر دیں، کچھ کہہ رہے نہیں جی نہیں ہم کیسے معاف کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں نہیں معاف کریں گے، وہ خود میرا وہاں پہ ایک مجرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ویڈیو چل رہی ہے، وہ سب سے آگے
تو جیسے کسی گھر میں چوری ہو جائے نا، تو جو چور ہوتا ہے سب سے آگے چور ڈال رہا تھا، چور 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 چور، وہ حالات ہوئے ہیں پاکستان۔ اب اپنی ان کی حالت دیکھے، اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ کس حالت پہ پہنچے ہوئے، مگر کافر کا ایسا چورن وہاں پہ بک رہا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے، اور لوگ خرید رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں خرید رہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو بتایا ہی ایسے گیا ہے۔ لوگوں کو جب آپ نے سسٹم ہی ایسا دیا، یہاں پہ پوری قوم کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے، پورے معاشرے کا بیڑا گرک ہوا ہو، تو وہاں پہ باقی بچا کیا ہے؟ یہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایک عورت تھی، وہ کہتی مجھے ملٹری والے اٹھا کے لے گئے، وہ بھی میرے پاس ویڈیو ہے، انہوں نے مجھے ننگا کر کے مارا۔ یہ عاشق رسول تھے، عورت کا احترام ہو رہا ہے، مولوی کے ہاتھ عورت آ جائے، وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، بلیک میل، اس کی ویڈیو بنا لیں گے، فوجیوں کے ہاتھ آ جائے، پولیس کے ہاتھ آ جائے، مگر ان کے نعرے یہی ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول، اتنی اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم سے بڑا اس وقت مسلمانوں کا ٹھیکیدار کوئی نہیں۔ ناظرین، کسی بھی بندے کو آپ زبردستی مذہب چینج کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں، پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں، کیا مجبوری ہوتی ہے، کس طرح آپ بلیک میل وہاں پہ کرتے ہیں، لوگوں کی جوان بچیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کو آپ ایسے حالات میں لے جاتے حالات میں لے جاتے ہیں کہ وہ مجبوراً پھر کہتے ہیں اب کیا کرے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، زندگی تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، پھر دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ پہ فلاں کیس ڈالیں گے، فلاں، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ تو پورے سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، پورے نظام کو جو تباہ کیا ہوا وہ ہے بلیک میل۔ بلیک میل کے ذریعے آپ مذہبی، سیاسی، ہر چیز میں بلیک میل چل رہی، پاکستان چل ہی اسی طرح رہا۔ تو یہ جو کارنامے بتائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کر کے، اور وہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ جو پہلے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے کو آپ نے پھر کلمہ پڑھایا، مزہ تو تھا تب تھا کہ آپ کسی کو جا کے تبلیغ کرتے، اس کو سمجھاتے، اور پھر آپ کہتے جناب بے شمار وہاں پہ اور بھی مذہب کے لوگ ہیں، وہاں سے تو ہمیں کبھی خبر نہیں آئی کہ کسی نے آپ کی دعوت، آپ کے حالات دیکھ کے کہا ہو کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ لوگ کیوں اسلام سے دور ہوتے جا رہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے جو طریقہ کار پکڑا ہوا ہے، جو غلط رنگ آپ نے دیا ہوا ہے، یہی وجہ ہے۔ میں یہاں جرمنی کی کئی مثالیں دیتا ہوں، کئی ایرانی وہ چھوڑ گئے اسلام کو، یہ امریکہ میں بھی پچھلے دنوں کئی واقعات سامنے آئے۔ تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جناب کس طرح کا اسلام پیش کرتے، اگر کاش آپ نے وہی اسلام پیش کیا تھا جو قرآن مجید میں اسلام ہے، وہ اسلام پیش کیا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، محبت کا اسلام، تو آج میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی حالت مختلف ہوتی، آج مسلمان اس طرح دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو رہے تھے۔ اب یہاں پہ کہہ دینا ذلیل و خوار بھی نہیں ہو رہے، یہ بھی کیونکہ ہم نے جھوٹ بولنا سیکھا ہوا۔ تو یہ جو ذلت اور رسوائی ہے، یہ صرف قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو شرک ہے، جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اسی کے نتائج جو آپ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ہمارا یہ مختصر آپ کو بتا دیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔